صدیوں پرانی بات ہے کہ بغداد کے شہر بخارا میں دو دوست رہتے تھے، ایک کا نام ابو سعید اور دوسرے کو سفیان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دونوں اپنا سامان اونٹوں پر لاد کر دور دراز علاقوں میں فروخت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ انہیں یہ کاروبار کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ آج بھی وہ دونوں اپنا مال اونٹوں پر لاد کر سفر کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ دن کے آغاز کے ساتھ ہی وہ بسرا کے دروازے سے باہر نکلے اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ دونوں دوست بغداد کے مشہور تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ بسرا آئے، اپنا سامان فروخت کیا اور اچھا خاصا منافع کمایا۔ ان کی دوستی بچپن سے تھی، مگر ان کی عادتیں اور مزاج ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ جب وہ بسرا پہنچے تو دیگر کئی تاجر بھی ان کے ساتھ تھے، مگر وہ اپنا سودا بیچ کر مختلف شہروں کو روانہ ہو گئے۔ واپسی کے سفر میں دونوں دوستوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو ان کی زندگیوں کا رخ بدل دینے والا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، صحرا تندور کی طرح تپ رہا تھا، اور وہ دونوں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنا چاہتے تھے۔ صحرا میں آندھیوں اور طوفانوں کا خطرہ بھی ہمیشہ رہتا ہے۔ یہی سوچ کر وہ تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ ابو سعید نے آواز دی، سفیان راک جاؤ، ہم کافی دیر سے سفر کر رہے ہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ قریب ہی ایک نخلستان ہے، وہیں کچھ دیر رکیں گے اور سورج کے ڈھلتے ہی دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ سفیان نے اپنے دوست کی بات مان لی۔ نخلستان پہنچ کر انہوں نے پانی پیا، کھانا کھایا اور اونٹوں کو درختوں کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر دونوں دوست باتیں کرنے لگے۔ سفیان اپنے دل میں چھپے لالچ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ یار، تم 4,000 درہم کا سامان لائے تھے اور مزید 6,000 درہم کما لیے، جبکہ میں صرف 4,000 کا نفع حاصل کر سکا۔ کاش میں تمہارے بجائے قافلے کے ساتھ جاتا تو شاید زیادہ کما لیتا۔ اگر ہم یہاں سے کچھ سامان خرید کر بغداد لے جاتے تو اور زیادہ منافع ہوتا۔ ابو سعید نے نرمی سے کہا، بھائی، خدا کا شکر ادا کرو۔ تم صرف 1,000 درہم کے مال کے ساتھ آئے تھے اور اب تمہارے پاس 4,000 درہم ہیں۔ ایسی ناشکری نہ کرو۔ مگر سفیان بار بار اپنے لالچ کا اظہار کر رہا تھا۔ کہنے لگا، کاش میں 10,000 درہم کا مالک بن کر واپس لوٹتا۔ پھر دونوں درخت کے سائے میں لیٹ گئے۔ ابو سعید تھوڑی دیر میں خراٹے لینے لگا، لیکن سفیان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں 10,000 درہم کا خیال گھوم رہا تھا۔ اچانک اس نے ابو سعید کی رقم والی تھیلی نکال لی۔ جب اس کی نظر اپنے دوست کے چہرے پر پڑی تو دل میں ایک خلش ابھری۔ اے بددیانت دل! یہ وہی دوست ہے جو تیرا بچپن کا رفیق ہے، کیا تاؤ اس سے بے وفائی کرے گا؟ ضمیر نے جھنجھوڑا اور اس نے تھیلی واپس رکھ دی۔ اسی لمحے اس نے کوئی چیز زور سے گرتے ہوئے سنی۔ دیکھا کہ ابو سعید کا اونٹ تڑپ رہا ہے، کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا۔ اس نے فوراً ابو سعید کو جگایا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب انہیں ایک ہی اونٹ پر سفر طے کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد آندھی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ سفیان نے کہا، چلو فوراً نکلتے ہیں، کہیں آندھی ہمیں یہیں نہ گھیر لے۔ ابو سعید نے کہا، بھائی، عقل سے کام لو۔ آندھی کے سامنے کھلے صحرا میں کیسے نکلیں گے؟ بہتر ہے کہ طوفان کے تھمنے کا انتظار کریں۔ مگر سفیان بضد رہا اور آخرکار ابو سعید نے اس کی بات مان لی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ اچانک ایسی شدید آندھی آئی کہ خدا کی پناہ۔ وہ دونوں اونٹ کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، مگر طوفان بے قابو تھا۔ سفیان نے دیکھا کہ ابو سعید کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، مگر اس کی مدد کرنے کے بجائے وہ چپ چاپ نخلستان کی طرف لوٹنے لگا۔ اس کے دل میں خیال آیا، اگر یہ طوفان ابو سعید کو نگل گیا تو اس کا سارا مال میرا ہو جائے گا۔ لالچ نے دوستی کو روند ڈالا۔ ابو سعید نے پکارا، سفیان، مجھے بچا لو، مگر سفیان نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ آخر آندھی تھم گئی اور سفیان نے ارد گرد دیکھا، ابو سعید کہیں نظر نہ آیا۔ وہ خوشی خوشی واپس بغداد روانہ ہو گیا۔ جب وہ پہنچا تو رو رو کر ابو سعید کے خاندان سے جھوٹ بولا، میں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر طوفان بہت شدید تھا۔ وقت گزرتا گیا، سفیان کا کاروبار ترقی کرتا گیا۔ وہ بغداد کے امیر ترین تاجروں میں شامل ہو گیا، لیکن اس کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا۔ کبھی ابو سعید کے بچوں بیوی کی خبر نہ لی۔
ایک دن وہ تجارتی سامان لے کر شام کے مک روانہ ہوا۔ وہاں بھی اس کی شہرت بڑھتی گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مصر چلا جائے گا۔ جب وہ وہاں سے واپس بغداد کی طرف روانہ ہوا تو اس کے قافلے میں 40 اونٹوں پر سامان تھا، مگر اسے علم نہ تھا کہ یہ سفر اس کی بربادی کا آغاز ہے۔ ادھر ابو سعید نے بدلہ نہ لیا، جو کچھ تھا بیچ کر چھوٹا کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے اس کی نیت میں برکت دی، وہ دوبارہ ترقی کرنے لگا۔ ادھر سفیان کا قافلہ ایک نخلستان کے قریب ٹھہرا۔ رات کے وقت جب سب سو چکے تھے، صحرائی ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ سفیان شدید زخمی ہوا اور قافلہ بکھر گیا۔ اب وہ ایک خالی ہاتھ زخمی اور تباہ حال شخص بن چکا تھا۔ چند دنوں کی مشقت کے بعد وہ شام پہنچا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بھیک مانگنے لگا۔ ایک دن وہ دمشق کے بازار میں بیٹھا تھا کہ ایک شور ہوا۔ ایک عظیم تاجر غربا میں صدقہ تقسیم کر رہا تھا۔ سفیان بھی اس کی طرف بڑھا، مگر جب نظر اس تاجر پر پڑی تو دم بخود رہ گیا۔ یہ ابو سعید تھا۔ سفیان نے شرم سے چادر سے منہ چھپا لیا، دعا کرنے لگا کہ ابو سعید اسے پہچان نہ لے، مگر وہ ایک مخلص اور نیک دل شخص تھا، فوراً پہچان گیا۔ ابو سعید کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سفیان اس کے قدموں میں گر پڑا، معافی مانگی۔ ابو سعید نے اسے گلے لگا لیا، بغداد واپس لے آیا، اس کی مدد کی اور دل سے معاف کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لالچ اور حسد کی آگ میں جلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سچے دل سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بغداد واپس آنے کے بعد سفیان نے نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کی کوشش کی، مگر ضمیر کی خلش اسے روز و شب تڑپاتی رہی۔ ابو سعید نے تو اسے معاف کر دیا تھا، مگر سفیان خود کو کبھی معاف نہ کر پایا۔ ایک دن وہ ابو سعید کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ بھائی، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ تم نے مجھے بچایا، میں نے تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تمہاری امانت میں خیانت کی اور جھوٹ بول کر تمہارے خاندان سے ہمدردی سمیٹی۔ مجھے بتاؤ، میں اپنی اس بدمالی کا کفارہ کیسے دوں؟ ابو سعید نے نہایت نرم لہجے میں کہا۔ سفیان، میرے بھائی، انسان غلطی کرتا ہے، مگر جو سچی توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اگر تاو دل سے توبہ کر لے اور اپنی باقی زندگی نیکیوں اور خدمت خلق میں گزار دے تو یہی تیری کفارہ بن جائے گی۔ سفیان نے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے دن اس نے اپنا پرانا گھر فروخت کر کے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کر لیا، جہاں یتیم بچوں کو تعلیم ملنے لگ گئی۔ وہ خود ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلاتا، کپڑے مہیا کرتا اور قرآن کی تلاوت سکھاتا۔ ایک دن ایک ضعیف شخص مدرسے کے دروازے پر آیا، کانپتے ہاتھوں سے سفیان کا ہاتھ تھاما اور بولا، بیٹا، کیا تم کچھ کھانا دے سکتے ہو؟ کئی دنوں سے میرا شمار بھی نہیں ہوا۔ سفیان نے مسکرا کر اسے اپنے کمرے میں بٹھایا، کھانا کھلایا، وضو کروایا اور باعزت نماز پڑھوائی۔ ضعیف کی آنکھوں سے خوشی اور شکرگزاری کے آنسو روانہ ہو گئے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، بیٹا، تاو نے میری بھوک مٹائی، مجھے عزت دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے وہ مقام عطا کرے جو ان نیکوکاروں کو ملتا ہے۔ اسی رات سفیان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میں حضور فرما رہے تھے، اے سفیان، تاو نے جس دوست کو ایک وقت میں چھوڑا تھا وہ تجھے اللہ سے ملوانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تاو نے جس دولت کے لیے لالچ کی، آج اسی دولت کو خیرات کر کے تاو نے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ تیرا دل صاف ہوا ہے اور تاو اپنی کمائی کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ صبح جاگتے ہی سفیان کا دل سکون سے بھر گیا۔ اس دن سے اس نے اپنی پوری زندگی غربا کی خدمت، تعلیم و تربیت اور حقن انسانیت میں گزاری۔ وقت کے ساتھ اس کی صداقت اور نیکی کی بدولت اس کا مدرسہ بہت مشہور ہوا اور بہتے ہوئے نیک کاموں نے اس کے دل کو مزید صاف کر دیا۔ ابو سعید ہمیشہ کہتا تھا، وہ دوست جو انسان کو گناہوں سے بچا لے وہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یہ واقعہ سفیان کے لیے ایک عبرت اور نیا آغاز ثابت ہوا، اور اس کی داستان بغداد کی گلیوں میں ہمیشہ یاد کی جانے والی نصیحت بن گئی۔ سچا انسان وہ ہے جو اپنے غلطیوں کا کفارہ نیکی سے ادا کر دے اور اپنے دل کی آواز سن کر اللہ کی رضا کو ترجیح دے۔ چھوٹیے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، چاہے وہ گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبا ہو۔ بغداد کی گلیوں میں اب مدرسہ سفیان کے چرچے ہونے لگے تھے۔
لوگ دور دور سے اپنے بچوں کو داخل کروانے آتے۔ یتیم مسکین اور غریب بچوں کے لیے یہ جگہ ایک پناہ گاہ بن چکی تھی۔ سفیان کی زندگی میں اب سکون تھا، مگر اس کا دل اب بھی ہر لمحہ اللہ کے قرب کی طلب میں دھڑکتا تھا۔ ایک دن ایک نیا چہرہ مدرسے میں داخل ہوا، ایک نوجوان جس کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر نفرت کا سایہ تھا۔ وہ دروازے پر کھڑا رہا، نہ سلام کیا نہ تعارف کرایا۔ سفیان نے اسے قریب بلایا اور نرمی سے پوچھا، بیٹے کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے سخت لہجے میں کہا، میں بھیک نہیں مانگنے آیا، میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ جس سفیان کا نام ہر جگہ سن رہا ہوں وہ کون ہے۔ سفیان نے مسکرا کر کہا، آؤ بیٹھو، تمہیں بھیک نہیں عزت دی جائے گی، مگر پہلے بتاؤ تمہارے دل میں اتنا غصہ کیوں ہے؟ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میرا نام زید ہے، میرا باپ کسی وقت کا عالم تھا، مگر ایک دن کچھ لوگوں نے اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قید کرا دیا۔ ہم بھوکے مرنے لگے، ماں نے مزدوری کی اور میں نفرت سیکھتا گیا۔ مجھے لگا ہر نیک نام انسان جھوٹا ہے۔ سفیان نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹے میں بھی کبھی وہی تھا جو تم سمجھتے ہو، مگر اللہ نے مجھے سنوار دیا۔ ایو تمہیں سچائی دکھاؤں، عزت دو، علم دوں، اور وہ راستہ دکھاؤں جو تمہارے والد بھی چاہتے تھے۔ زید نے وہ دن مدرسے میں گزارا۔ سفیان نے اسے کھانا کھلایا، محبت سے بات کی، اور شام کو اسے قرآن کی تلاوت سکھائی۔ زید کی آنکھوں میں اب سختی کی جگہ حیرت تھی۔ کئی ہفتے گزرے، زید مدرسے میں رہنے لگا۔ اب وہ سفیان کا خاص شاگرد بن چکا تھا۔ وہ بچوں کو پڑھاتا، خدمت کرتا اور دل سے دعا مانگتا۔ سفیان کو اس میں اپنا پرانا عکس دکھائی دیتا۔ ایک دن زید مدرسے کے کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ سفیان نے پوچھا، کیا ہوا بیٹے؟ زید نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا باپ دیکھے کہ میں بھی ایک نیک انسان بن چکا ہوں، وہ اب بھی قید میں ہے۔ سفیان نے وہ رات قضا نمازوں، قرآن کی تلاوت اور دعا میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی وہ بغداد کے قاضی کے پاس پہنچا اور زید کے والد کی رہائی کی درخواست کی تمام ثبوت اور گواہی پیش کی، اور آخرکار عدالت نے انصاف دیا۔ زید کا باپ قید سے رہا ہوا۔ جب وہ مدرسے میں داخل ہوا، زید اس کے قدموں میں گر گیا، اور باپ بیٹے کی ملاقات نے مدرسے کو ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر دیا، مگر اس بار یہ آنسو خوشی اور اللہ کی قدرت کے تھے۔ نیکی کا بیج جب ایک بار دل میں بو دیا جائے تو اللہ اسے ایسا درخت بنا دیتا ہے جس کا سایہ نسلوں کو راحت دیتا ہے۔ اسی واقعے کے بعد مدرسے کا نام دار الرحمت رکھ دیا گیا، اور سفیان جو کبھی اپنے گناہوں سے پریشان تھا اب اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن چکا تھا۔